پبلک ڈیجیٹل سے میں ہوں سمر عباس. آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر سندھ NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی طارق نواز صاحب. السلام علیکم. طارق صاحب، یہ NCCIA یہ کیا ہے؟ NCCIA basically it was old cyber crime wing of FIA, بٹ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ فریکوینسی آف کمپلینٹس اور سائبر ریلیٹڈ جو ایشوز تھے بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے تھے. تو گورنمنٹ فیلٹ کہ اس کا ایک انڈیپینڈنٹ سیپریٹ ایک ایجنسی اسٹیبلش کی جائے جو کہ صرف اور صرف سائبر ریلیٹڈ انٹرنیٹ بیسڈ جو کرائمز ہیں ان کو انٹرٹین کرے. سو اس لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا قیام عمل میں آیا. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے بیسیکلی بیسڈ ہیڈ کوارٹرڈ ان اسلام آباد, بٹ ریجنل آفیسز ان آل پروونسز, پنجاب, سندھ, KP, بلوچستان, کشمیر, ہر جگہ پہ ہمارے اوریجنل آفیسز ہیں. سملرلی NCCIA سندھ جو ہے, سندھ میں ہمارے 3 ریجنل سینٹرز ہیں جو کہ سکھر, حیدرآباد اینڈ کراچی میں موجود ہیں. میں بیسیکلی یہاں پہ پورے سندھ کو ہیڈ کر رہا ہوں, اور سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹرز جو ہیں جو کہ بیسیکلی ہمارا ایک فنکشنل یونٹ ہے وہ کراچی میں ہے, سکھر میں ہے اور حیدرآباد میں ہے, جہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر نارملی اس کو ہیڈ کرتے ہیں. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں لوگوں کو شکایت درج کرانے کا طریقہ کار نہیں معلوم. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ لوگ کیسے یہاں رجوع کر سکتے ہیں؟ جی بالکل سمر بھائی, 2-3 چیزیں اس میں سے ہیں جو کہ پبلک کو بتانا بھی ضروری ہیں اور جو چیزیں ہمارے پاس سامنے بھی آتی ہیں. اچھا دیکھیں, سائبر کرائم جو ہے اس کو اسپیسیفکلی دوز کرائمز ہیں جس میں انٹرنیٹ بیسڈ کوئی ایکٹیویٹیز انوالو ہوتی ہیں. یہ فائنینشیل فراڈ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں, آئیڈینٹی تھیفٹ کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں. فائنینشیل فراڈ یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے کسی بندے نے امپرسونیٹ کر کے کوئی پیمنٹ ٹرانسفر کروا لی ہوئی ہے, آپ کو کسی طریقے سے بتایا گیا کہ سمبڈی نے امپرسونیٹ کیا کہ وہ کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا نمائندہ بن کے آپ سے بات کی اور کچھ فیسز کی مد میں اور کس طرح سے وہ ٹرانزیکشنز کروائیں. آئیڈینٹی تھیفٹ کا ہمارے پاس امپورٹنٹ کیسز آتے ہیں کہ سمر بھائی کا اپنا یا میرے نام کا اپنا ایک کوئی ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, وہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہو سکتا ہے, بٹ کسی اور بندے نے وہ آئیڈینٹی کاپی کر کے اور فیک ایک پورٹل اور پلیٹ فارم میں اپنی آئیڈینٹی یا پروفائل کریٹ کی ہوئی ہے جو کہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی ہو سکتی ہے, فیس بک کی ہو جائے, انسٹاگرام کی ہو جائے, ٹک ٹاک کی ہو جائے. تو یہ ہمارے پاس اس میں سے آتے ہیں. اسی کا ایک سملر پیٹرن ہے کہ ان آتھورائز یوز آف آئیڈینٹی, وہ بھی اس میں سے ہے کہ سپوز کہ کسی بندے کی کوئی پکچرز ہیں وہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ مس یوز ہو رہی ہیں وداؤٹ ہز ہر کنسینٹ, ٹھیک ہے, تو دیٹ از آلسو اے سائبر کرائم, وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ ہراسمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں جو کہ ہم سائبر کرائم میں انٹرٹین کرتے ہیں NCCIA میں. ہراسمنٹ کیا ہے, جو کہ نارملی سمبڈی جو کہ آپ کی آئیڈینٹی کو مس یوز کر کے بلیک میل کر رہا ہے, کسی بھی کیپیسٹی میں وومن ریلیٹڈ جو کچھ کوئی کنٹینٹ ہے کسی کے پاس میں, تو اس بیس پہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے. موسٹ امپورٹنٹلی جس پہ ہمارا سب سے اسپیشل فوکس بھی ہے اور وہ چیزیں بھی ہم دیکھنے میں آتی ہیں, دیٹ از چائلڈ پورنوگرافی. تو اس کنٹینٹ کو بھی ہم اسٹیٹ کے طور پہ ہم ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں اور اس کو ہم انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں. سملرلی سائبر کرائم میں ہمارے پاس میں جو فردر چیزیں آتی ہیں وہ بلاسفیمی ریلیٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ لگاتے ہیں, وہ کوئی بلاسفیمس کنٹینٹ ہے اس میں, تو وہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اس میں اسٹیٹ خود بھی کمپلیننٹ ہو سکتی ہے, اور پبلک اگر کسی بندہ جو ایگریوڈ سٹیزن ہے کسی بھی کیپیسٹی میں اس کے ساتھ میں کوئی جتنی بھی سائبر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہوئی ہیں, تو وہ اپنی کمپلین لانچ کرنا چاہے تو وہ بھی لانچ کر سکتا ہے. اس کے لیے ریجنل آفیسز میں ہم نے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹرز ہیں, جیسے کراچی میں جس جگہ پہ ہم موجود ہیں, یہ ہمارا ایک سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر بھی ہے جو کہ جو بھی شہری آتے ہیں ان کی ڈائریکٹ کمپلینٹ بھی لے سکتا ہے. سملرلی ہمارا پورٹل بھی ہے جس کی ڈیٹیل شیئر کی جا سکتی ہیں. NCCI کا اپنا آن لائن پورٹل ہے, اس بیس پہ بھی اس بیس پہ بھی سٹیزن کمپلینٹ کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریسز بھی ہمارے اس پہ ہمیں بھی بھیجی جا سکتی ہیں. تھرو سم کوریئر سروسز بھی آپ ہمیں شکایات بھیج سکتے ہیں, اس کو پراپرلی انٹرٹین ہم کریں گے.
شکایت درج کروانے کے لیے ہمارے پاس میں جو فردر اس کو ہم ایکسپیڈائٹ بھی کر رہے ہیں، کچھ آن لائن پورٹل جو ہیں اس کو مزید امپروو بھی کر رہے ہیں، کمپلینٹ ریسیو کرنے کا جو میکانزم ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہم کر رہے ہیں. بٹ ایز آف ناؤ فزیکلی بھی آپ ہمیں کمپلینٹ ریسیو کرا سکتے ہیں، آن لائن بھی ہمیں کمپلینٹ ریسیو کروا سکتے ہیں، تھرو کوریئر بھی آپ ہمیں کمپلینٹ ریسیو کروا سکتے ہیں. سب سے زیادہ ڈیجیٹل جو سوشل میڈیا کہہ لیں خواتین متاثر ہو رہی ہیں، تو خواتین کون سی ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ وہ ڈیجیٹل جو کرائم ہے، سوشل کرائم ہے، اس سے بچ سکیں؟ خاص کر جو خواتین کو ہراسمنٹ کا جو ایشو ہوتا ہے، تو ایسے کون سے میسیجز ہیں جن سے وہ جو ہراسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں؟ جی دیکھیں، بیسیکلی کوئی بھی ایسا کنٹینٹ ہے جو کہ انولنگلی somebody is posting it on social media, that comes under harassment. Without anyone's consent or approval, آپ کوئی بھی کنٹینٹ جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ شیئر کریں گے تو دیٹ کمز انڈر سائبر کرائم. جو اسپیسیفکلی ہمارے پاس جو چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، جیسے سائبر کرائم میں خواتین ریلیٹڈ کمپلینٹس آتی ہیں ہمارے پاس میں، مختلف نوعیت کی ہیں. اس میں کچھ کنٹینٹ جو کہ اوبسین کنٹینٹ بھی ہے، اس میں فیک پروفائلز بھی ہیں، اس میں مس یوز آف پکچرز بھی ہے، اس میں مس یوز آف آئیڈینٹی بھی ہے، اس میں ان آتھورائز آئیڈینٹی یوز بھی ہمارے پاس میں آتا ہے. جیسے کہ فرض کریں کسی سوشل میڈیا پہ somebody از ناٹ یوزنگ سوشل میڈیا، لیکن اس کی پکچرس کی بیس پہ کچھ سوشل میڈیا پروفائل کریٹ کی گئی ہے، پکچرس کسی اور شہری کی ہیں اور نام کسی اور شہری کا یا فیک نیم وہ کیا گیا ہے، وہ ہے. سیکنڈلی جو ہے ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں ہریسمنٹ میں، اسپیشلی ویمن ریلیٹڈ. اس میں یہ آتا ہے کہ جی جو پکچرز ہیں وہ کمپرومائز پکچرز ہیں. کمپرومائز پکچرز مینس کہ آپ کی پکچر کو اے آئی پہ آپ نے الٹر کیا ہے اور اس کے بعد میں وہ کنٹینٹ کی بیس پہ آپ اس میں بلیک میلنگ والا ایلیمنٹ آ گیا ہوا ہے. یہ مختلف قسم سے چیزیں آتی ہیں. تھرڈلی آپ نے انٹینشنلی والنٹرلی ولنگلی آپ نے کنٹینٹ شیئر کیا تھا کسی ایک خاتون نے کسی دوسرے شخص یا خاتون کے ساتھ میں، بٹ وہ اب اس کی بیس پہ ان کو بلیک میل کر رہا ہے، تو وہ بھی ہمارے پاس میں سائبر کرائم کے زمرے میں، ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ لیگلی کورڈ ہوتا ہے ہمارے پاس میں. اس میں اونلی تھنگ جو کہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی صورت میں آپ کی جو آئیڈینٹی ہے یا جو آپ کا کنٹینٹ ہے اس کی دونوں سائڈس ہیں، وہ مس یوز بھی ہو سکتا ہے، اس کا پراپر یوز بھی ہے. سو وین ایور یو آر شیئرنگ، تھم رول از کہ وین ایور یو آر شیئرنگ آپ نے یہ چیز مد نظر ضرور رکھنی ہے کہ یہ کنٹینٹ ڈیجیٹل آئیڈینٹی کی صورت میں الٹر ہو کے یا چینج ہو کے یا اوریجنالٹی آپ کے اگینسٹ میں یوز ہو سکتا ہے. تو وین ایور یو آر شیئرنگ اینی تھنگ جسٹ بی اویئر آف دیٹ. بالکل بجا فرمایا. کچھ شکایات آتی ہیں کہ ان نون نمبر سے گڈ مارننگ کے میسیج خواتین کو آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ اور اس سے ریلیٹڈ کچھ اور آ رہے ہوتے ہیں جو خواتین سے دوستی بڑھانے کے یا تعلقات بڑھانے کے لیے جو میسیجز کیے جا رہے ہوتے ہیں. ایسے عناصر کے خلاف کیا کمپلین کی جا سکتی ہے؟ خواتین ایسے عناصر کے خلاف کمپلین کر سکتی ہیں؟ جی بالکل. سائبر اسٹاکنگ کی آپ بات کر رہے ہیں. سائبر اسٹاکنگ بیسیکلی یہ ہے کہ آن لائن کسی بھی کیپیسٹی میں تھرو جی ایس ایم بیس، تھرو انٹرنیٹ بیس، کسی بھی پلیٹ فارم سے، کسی بھی میڈیم کے تھرو، میڈیم آف کمیونیکیشن کے تھرو ایف somebody جو ہے وہ آپ کو انوانٹیڈ میسیجز یا ریکویسٹ یا کالس کر رہا ہے، دیٹ از کورڈ ان پیکا الیکٹرانک کرائمس ایکٹ، جو کہ امینڈ بھی ہوا ہے. اور ابھی اس میں سائبر اسٹاکنگ کے حوالے سے ہم اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر مطلب کوئی بھی بندہ ہے جو کہ آپ کو انوانٹیڈلی بلیک میل کا کنٹینٹ بھیج رہا ہے، میسیجز بھیج رہا ہے یا آپ کی پروفائلز میں اسٹاک کر رہا ہے، آپ کو سائبر اسٹاکنگ کے زمرے میں یہ آتا ہے. یس دیٹ از اے کرائم، دیٹ از کورڈ، اور اس پہ بالکل کمپلینٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس پہ ایکشن بھی ہوگا. واٹس ایپ پہ کوئی ایسا کانٹینٹ آ جاتا ہے جو کہ ملک کے خلاف ہے یا ملکی اداروں کے خلاف ہے یا سرکاری اداروں کے خلاف ہے جو بھی، تو کیا ایسا کانٹینٹ فارورڈ کرنے والا بھی سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے. دیکھیں کوئی بھی کنٹینٹ آپ کے پاس میں آ گیا، آپ اس پہ
वो किसी बंदे ने भी आपको भेज दिया, अननोन नंबर था, कोई चीज़ आ गया। लेकिन जब आप उस कंटेंट को देख लेते हैं और फिर आप उसको फॉरवर्ड करते हैं या शेयर करते हैं, दैट कम्स अंडर वॉलंटरली क्लूजन ऑफ दैट वेरी क्राइम। यस, दैट इज कवर्ड, दैट इज क्राइम। कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि स्टेट सॉवरेनिटी, स्टेट डिग्निटी एंड स्टेट नैरेटिव को कंप्रोमाइज करने पे वो है या अटेम्प्ट है किसी चीज़ को करने की, और आप वो शेयर करते हैं, तो यस, यू फॉल अंडर दैट वेरी क्राइम कि जी आप भी उसी तरह से शुमार होंगे कि आपने उसको देखा है, आपने उसको बाकायदा ऑब्जर्व किया है एंड देन यू हैव शेयर्ड इट। तो यस, वन शुड बी वेरी केयरफुल बिफोर शेयरिंग एनी रूटीन आइटम, कि अगर उसके पास में किसी जगह भी आ जाता है और वो रूटीन में ही उसको जैसे हमारी रूटीन होती है और हम पब्लिकली शेयर कर देते हैं चीज़ों को, तो बी माइंडफुल कि यस, दैट इज़ अ क्राइम। बाज़ औक़ात देखा गया है कि फ़ेक अकाउंट फ़ेसबुक पे या दीगर सोशल मीडिया पे बनाकर जो है किसी की किरदार कशी की जाती है। तो इस हवाले से साइबर क्राइम के कवानीन क्या कहते हैं? जी देखें, जो हमने आइडेंटिटी थेफ्ट की बेसिकली बात की थी, वो बेसिकली ये था कि कोई भी सिटीज़न है इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में जो कि रह रहे हैं पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और उन्हें लगता है कि जी कोई भी ऐसी प्रोफाइल है किसी भी सोशल मीडिया की जो कि वो यूज़ नहीं करते हैं, बट समबडी हैज़ क्रिएटेड। नॉर्मली सेलिब्रिटीज़ के साथ में ये है, वो किसी भी कैपेसिटी में हो या कोई भी ऐसे अशख़ास या ख़वातीन जिनकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है, तो उनकी फेक प्रोफाइल्स क्रिएट होने का हमारे पास में कंप्लेंट्स आती हैं। हम उसको प्रॉपर्ली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ में टेकअप भी करते हैं और उन प्रोफाइल्स को बंद भी करवाया जाता है। बट येस, देयर आर कंप्लेंट्स जो कि हमारे पास में इस तरह की आती हैं कि कुछ कैपेसिटीज़ में किसी बंदे की कोई प्रोफाइल क्रिएट की गई और उससे जो है कोई ब्लास्फेमस कंटेंट या कोई एंटी स्टेट कंटेंट या कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि किसी भी मामले में सोबर या ऑथराइज कंटेंट नहीं है, वो नॉर्मली कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास में, जिसको हम एंटरटेन भी करते हैं और उसको हम कैटर फॉर भी करते हैं। इसमें कुछ तरीक़ेकार ऐसे हैं कि वो डायरेक्टली उन पोर्टल्स को भी रिपोर्ट किया जा सकता है उस शहरी की तरफ से जो कि सोशल मीडिया का यूज़र है, कि वो अपनी आइडेंटिटी के साथ में एक फेक आइडेंटिटी को रिपोर्ट कर सकता है। ऑन अ सिमिलर पैटर्न वो एनसीसीआईए में भी इसको रिपोर्ट कर सकता है और हम इसको प्रॉपर्ली एंटरटेन करते हैं, बिकॉज के किसी भी शहरी की हिफाजत जो है डिजिटली हो या फिज़िकली हो, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और येस वी डू इट, और हम इसको देखते हैं। और इस मामले पे जो अभी तक हमारे जो कैपेसिटीज़ हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब हमारे जो हैं, जो कि ओवरऑल देखते हैं, और डीजी साहब जो एनसीसीआईए हैं, उन्होंने इस पे स्पेशल फोकस भी किया हुआ है कि इस पे हमारी रिसोर्स डेवलपमेंट हो, ताकि हम अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो बर वक्त उनको हम कैटर फॉर कर सकें। हैकिंग से कैसे बचा जा सकता है? आम शहरी को नहीं पता, वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है, सोशल अकाउंट उसके बने हुए हैं, कोई भी लिंक आ जाता है, वो उस पे क्लिक करता है और सारा डाटा जो है उसका कंप्रोमाइज़ हो जाता है। समर भाई, दो चीज़ें इसमें से इम्पोर्टेंट है जो कि अभी इस पॉडकास्ट के दोस्तों से भी मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, डिजिटल लिटरेसी जो है वो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे केसेस में हमें उस तरह से अंदाज़ा नहीं होता है कि कोई भी लिंक जो हमें शेयर किया गया हुआ है, वो उसका बैकग्राउंड क्या है। तो एहतियात ये है, जैसे हम प्रॉपरली गवर्नमेंट भी एडवर्टाइज़ करती है, टेलीकॉम कंपनीज भी एडवर्टाइज़ करती हैं, बैंक्स भी एडवर्टाइज़ करते हैं कि कोई भी गैर ज़रूरी लिंक जिसको आप नहीं जानते हैं, जो कि अननोन लिंक है, नया लिंक आपके पास में आया है, वो किसी भी कैपेसिटी में होता है, उसको आप क्लिक ना करें। अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, चाहे वो पिन कोड की शक्ल में हो, चाहे वो ओटीपी की शक्ल में हो, आप किसी कैपेसिटी में भी किसी को शेयर ना करें। जिस पे मुतअद्दिद बार लोगों को कंप्लेंट्स भी आती हैं, और बड़े मुनासिब लोग जो हैं, वो भी इनका दे फेल विक्टिम टू दिस थिंग कि जो कि गैर ज़रूरी लिंक्स को क्लिक करने की बेस पे, या कोई इम्पर्सनेटर आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, किसी गवर्नमेंट एजेंसी का, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का बन के कॉल भी करता है कि जी वो इस तरह से चीज़ हुई है, तो आप वो देख लें। कोई दे ट्राई टू ल्योर यू इन मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में, डिजिटल इंटिमिडेशन के चक्कर में भी आते हैं कि जी आप अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, वो चाहे पिन कोड, ओटीपी, पासवर्ड,
وہ ہے تو آپ وہ شیئر کریں. گورنمنٹ یا کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی یا کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے یہ آپ سے فون پہ کسی قسم کی کوئی آئیڈینٹی طلب نہیں کرتے ہیں. وی ہیو پورٹلس, وی ہیو ایوری ون ہیز آفیسز. تو کوئی بھی بندہ جو کہ ہے اسے شہریوں سے التماس یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ میں اپنی یہ آئیڈینٹی شیئر نہ کریں, پن کوڈ کی صورت میں, او ٹی پی کی صورت میں, ای میل پاسورڈ کی صورت میں, یا کسی بھی چیز میں, بیکاز کہ وہ پھر اس کے بعد میں کمپرومائز کافی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہیکنگ کے حوالے سے کہ نارملی کال آتی ہے کہ جی ہم فلاں جگہ سے بات کر رہے ہیں, آپ کی یہ چیز آنی تھی, یا آپ نے یہ کام کیا تھا, یا یہاں آپ نے اپلائی کیا آپ کا تھا, یہ ATM کارڈ آ گیا, کریڈٹ کارڈ آ گیا, یہ پارسل ہے, یہ ہم آپ کو ڈلیور کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے تو ہم نے وہ رینیو کیا ہے, پاسورڈ ہے, اکاؤنٹ آ جائے گا آپ کے پاس میں. ایک کوڈ آ رہا ہے, آپ کوڈ بتا دیں تو وہ کوڈ پھر واٹس ایپ آپ کا کمپرومائز ایگزیکٹلی ہو جاتا واٹس ہے. ایپ کمپرومائز ہو جاتا ہے, آپ کی بینکنگ ایپس کمپرومائز ہو جاتی ہیں. اینڈ دا پرابلم لائز کہ ایسی کسی بھی صورت میں کوئی بھی سرکاری, نیم سرکاری یا پرائیویٹ ادارہ ہو جو کہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, وہ آپ سے فون پہ, واٹس ایپ پہ, کال پہ ایسی کوئی چیز نہیں طلب کرتا ہے. اگر ایسی کوئی چیز بھی ہوتی ہے تو آپ NCCI کو رپورٹ کر سکتے ہیں, یا جس جگہ سے کال, جس ایجنسی یا جس ادارے یا جس چاہے وہ کوئی نیوز ایجنسی ہے, چاہے وہ کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہے, چاہے وہ کوئی ایسی جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹس ہیں, یا کوئی سروسز پرووائڈرز ہیں, کوئی انٹرنیٹ بیس سروس پرووائڈر ہے, کوئی کوریئر کمپنی کا نمائندہ بن کے کال کرتا ہے, کوئی پولیس والا بن کے کال کرتا ہے کہ گرفتار ہو گئے ہیں آپ کچھ. آپ کے بیٹا گرفتار ہو گیا, آپ کا بھائی گرفتار کر لیا. زیادہ تر عموماً جو ہے صدر تھانے کا نام استعمال کیا جاتا ہے. صدر تھانے تقریباً پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ میں صدر تھانہ موجود ہے. صدر, سول لائن, کینٹ, نارملی مطلب یہ 3-4 تھانے جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں الفاظ ان کے. لیکن یہ ہے کہ جی یہ تقریباً ہر جگہ پہ ہمارے پاس میں صدر تھانہ تو ہر جگہ پہ موڈ آپ کوئی بھی شہر دیکھ لیں وہاں پہ صدر تھانہ موجود ہوگا, اس لیے وہ ایک کامن وہ ورڈ ہے. لیکن وہ پیسے ٹرانسفر کروا لیتے ہیں, بڑی کمال ہوشیاری سے ٹرانسفر کروائیں گے, اور ایسے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرواتے ہیں جہاں پہ وہ ڈیڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں, یا جس کا اکاؤنٹ ہے اس کو پتہ ہی نہیں. تو کوئی ایسے آپ نے اس طرح کرائم میں ملوث ملزمان گرفتار کیے ہیں کیا؟ جی دیکھیں, اس میں ہم نے ابھی تک جو ہمارے پاس کیسز ہوئے ہیں جو فائنینشیل کرائمس کے حوالے سے ہیں جس میں یہ چیزیں ہوئی ہیں, یس ہم نے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو تھے جہاں پہ ان آتھورائز ایکسیس شہریوں کے اکاؤنٹ کی لی گئی تھی وہ بندے بھی گرفتار ہوئے ہیں. کچھ ایسے لوگ جو کہ غیر ضروری یا ان آتھورائز سیل آف سمز میں انوالو تھے ان کو بھی گرفتار کیا ہے. جو یہ گینگز جو کہ اس طرح سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسکیمنگ کا ریکٹ بیسیکلی چلاتے ہیں ان کو بھی ہم نے گرفتار کیا ہے, اور کافی حد تک اس کرائم میں ایک نمایاں کمی بھی آئی ہے. اسکیمر کا موڈس پرنڈائی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً چینج ہوتا رہتا ہے. انیشلی کبھی وہ ڈیجیٹل اریسٹ کی صورت میں بات کرتے ہیں, کبھی وہ کسی کوریئر کمپنی کے نمائندے کی صورت میں بات کرتے ہیں جس میں ایشوز آتے ہیں. جو بے نامی اکاؤنٹس یا کوئی ایسے اکاؤنٹس جو کہ روٹین میں استعمال نہیں ہوتے ہیں, ہم نے تمام بینکس کے ساتھ میں ان کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے, اور بینکس الحمدللہ اس کو بہتر طریقے سے, تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں اس کو بہتر طریقے سے رسپونڈ بھی کر رہے ہیں. گڈ پارٹ از دس کہ جو پرابلم ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے جو بینکس, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس تھے, ٹیلی کامس تھیں یا باقی جو کمپنیز تھیں جن کو ہم نے وہ ایکسپلین کیا ہے اور ان کو ہم نے انٹیمیٹ کیا کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن ود دس کائنڈ آف تھنگ, تو اس کو آپ کائنڈلی لک آؤٹ کریں. تو یس دے ہیو رسپونڈیڈ اینڈ دے ہیو رسپونڈیڈ ویری ویل, اور وہ کافی ساری چیزیں امپروو بھی ہوئی ہیں. اینڈ ان شاء اللہ وہ جتنے بھی اس طرح کی ایک ہم ٹیررزم میں ورڈ یوز کرتے ہیں ٹارگیٹ ہارڈننگ کا, تو ہم یہاں پہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے جو بات ہماری ہوتی ہے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ کرائم جو ہے اس کو کرٹیل کیا جائے. بیکاز کہ اگر فرض کریں میرے نام کی سم ہے جو کہ میرے فون میں یوز ہو رہی ہے, تو انٹل اینڈ انلیس میں خود اس فرینچائز پہ نہیں جاتا اس سم کی ری ایشوئنس میں, تب تک اس کو نہ کیا جائے. تو یس فزیکل اپیئرنس پہ بھی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. سملر پیٹرن پہ جو مختلف بینکس کے ساتھ بھی ہماری ابھی اس میں سے لائز آن میں ہم ہیں کہ ایسے اکاؤنٹس جو کہ جسٹیفائی نہیں کرتے اپنی جو انیشیل ڈیٹیلز انہوں نے دی تھیں اس کو, پلس ان کی جو پچھلے 6 مہینے یا 8 مہینے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں ان کی بیس پہ,
تو ان پہ بھی آپ کارروائی کریں. تو یہ بینکس آر ریسپونڈنگ اور اس پہ وہ کارروائی بھی کر رہے ہیں. کافی ساری چیزیں اس میں وہ کی بھی ہیں انہوں نے. سملرلی جو ہمارے پاس میں ٹیلکو سے ریلیٹڈ چیزیں آتی تھیں کہ جو فرینچائزر جو تھے وہ کچھ انوالو تھے, وہ بھی ہم نے گرفتار کیے ہیں. انلیگل سیل آف سیمز پہ ہم نے بہت زیادہ سیمز بھی ریکور کی ہیں. کچھ انٹرنیشنل سیم جو تھیں جو پاکستان میں اویلیبل تھیں وہ بھی ہم نے ریکور کی ہیں. تو اس پہ بڑا ایک براڈ اور کمپریہنسو قسم کا کریک ڈاؤن ہوا ہے. اینڈ یس وی آر آن اٹ, اور اس کو ہم کر رہے ہیں کہ مزید اس پہ ہم کریک ڈاؤن کریں تاکہ کسی بھی کیپیسٹی میں, چاہے وہ کسی انڈیویجول کی, سٹیزن کی فائنینشیل آئیڈینٹی ہو, اس کی فائنینشیل سیکیورٹی ہو, اس کی ڈیجیٹل آئیڈینٹی اینڈ ڈیجیٹل سیکیورٹی ہو, تمام چیزوں کو ہم سیکیور کریں. اور جو چیزیں ہمارے پاس آتی جا رہی ہیں ہم سسٹمیٹک امپروومنٹس کریں سو دیٹ کہ جو لوپ ہولز آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں ان کو ہم کٹیل کریں, اس کو ہم بہتر کر سکیں. بعض اکاؤنٹ وائی فائی پہ چلائے جا رہے ہوتے ہیں, واٹس ایپ بھی فیک اکاؤنٹ فیس بک پہ بنا کے لوگوں کو تھریٹ کیے جاتے ہیں, ہراسمنٹ کی جاتی ہے. کیا ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں؟ بالکل ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس بالکل نہیں ہو ہے, جاتے ہیں. سسٹم موجود یس ہے. وی ہیو کیپیسٹی جس میں ہم کوئی بھی ایسا کرائم ہے جو کہ اپنی آئیڈینٹی چھپا کے کرنا چاہ رہا ہے, وی آر ایبل ٹو ڈو اٹ, وی آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. تو کیا وجہ ہے کہ اگر آپ کرائم ایسے کیسز جو ہے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو اتنا ریشو زیادہ کیوں ہے جو ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پائے؟ کیسز بہت زیادہ ہیں کراچی میں رپورٹ ہوئے, تو جو حل کرنے کا ریشو ہے وہ بڑا کم ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اس میں سے سب سے پہلے جب ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے تو کمپلینٹ پہ ہم اس کی ایک ویریفیکیشن کرتے ہیں. ریزن بھی ہے کہ بہت ساری کمپلینٹس ایسی بھی آ جاتی ہیں ہمارے پاس میں جو کہ بیسیکلی سائبر ریلیٹڈ نہیں ہوتی ہیں. نمبر آف کمپلینٹس آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بڑا چنک نظر آئے گا جو کہ نمبر آف کمپلینٹس ہے. آپ اس کو اگر ویریفیکیشن میں لے کے جاتے ہیں جو کہ ود کانٹینٹ ود ایویڈنس وہ چیز ہے, تو وہ بھی ہمارے پاس آتا ہے. اچھا, ایک چیز اس میں وہ ایکسپلین کر دوں کہ ان سرٹن کیسز کمپلیننٹس جو ہمارے پاس کمپلینٹ لے کے آتے ہیں بیسیکلی وہ کمپلینٹ ان اٹ سیلف وہ ہراسمنٹ والے ایلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں کہ وہ ایک فیک کمپلینٹ ہوتی ہے. تو ہم اس کی پراپر ویریفیکیشن کرتے ہیں, ویریفیکیشن کرنے کے بعد میں ہم اس کو پھر چیزوں پہ لے کے آتے ہیں اور انکوائری اور پھر دین ایف آئی آر میں ہم کنورٹ کرتے ہیں. پریزنٹ سیٹ اپ جو ہے ہمارا این سی سی آئی اے کا, انہوں نے بڑا ڈیلیجنٹلی سسٹمیٹک امپروومنٹس بھی کی ہیں, ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ بھی کی ہے, اور ہم نے ابھی نئی ریکروٹمنٹ کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. منسٹری آف انٹیریئر اسپیشلی ہیڈڈ بائی منسٹر صاحب, تو وہ اس ٹائم پہ اسپیشل فوکس ہے محسن نقوی صاحب کا جو ہمارے منسٹر ہیں این سی سی آئی اے کے لیے, بیکاز کہ گورنمنٹ از ناٹ فیلنگ, اور کافی ٹائم سے ہم بھی اس کو ریئلائز کر چکے ہیں جس کی بیس پہ ہم نے کچھ پرابلمس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے, کیپیسٹی سے ریلیٹڈ آئیڈینٹیفائی کیے, نمبر آف کمپلینٹس کو ایڈریس کرنے کے والے سے ہم نے کیے, جو ابھی ہم نے مختلف سافٹ ویئر پروکیورمنٹ پہ بھی ہم نے وہ چیزیں کی ہیں. ہم نے بلڈنگس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو اس کی مینٹیننس ہے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایز آف ناؤ اگر ابھی آپ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں, سکسیس سٹوریز ہیں جو کہ ہم ریزالو کر چکے ہیں, بٹ چونکہ سینسٹیوٹی آف دا کیس وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ پبلکلی وہ شیئر نہیں کی جا سکتی, جس وجہ سے دو تین چیزیں جب بھی ہمارے پاس کیس آتا ہے تو ہم اس کو مد نظر ضرور رکھتے ہیں. فرسٹ آف آل, کوئی بھی جو کمپلیننٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کی اپنی پرائیویسی اور سیکیورٹی پرائم امپورٹنس ہے. سیکنڈ نمبر پہ جب ہمارے پاس وہ کوئی بھی چیز ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے بعد میں اس کی ہم پبلک تشہیر نہیں کرتے, سجیسٹ بھی نہیں کی کرتے, کیونکہ اس کا کانٹینٹ اس طرح کی ہے کہ وہ کانٹینٹ ریموو کرنے کے بعد میں اف اگر وہ کمپلیننٹ کی اپنی آئیڈینٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے یا اس کی کوئی سیکیورٹی جو ہے وہ انسیکیورٹی میں کنورٹ ہو جاتی ہے, دیٹ وڈ بی اے ٹربل. So whenever we are doing it, we maintain confidentiality, we maintain privacy of the complainant جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں. That's why NCCIA پہ آپ کو یہ چیزیں ضرور دیکھنے میں آئی ہوں گی کہ نمبر آف کمپلینٹ ہمارے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو ہم
میکسیمم یوٹیلائز کر کے ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو ہماری سکسیس سٹوریز ہیں اس میں سے ان کی کانفیڈینشیلٹی پرائیویسی سے ریلیٹڈ ابھی تک الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے کانفیڈینشیلٹی میں کوئی چیز بتائی ہو اور وہ کمپرومائز ہو گئی ہو. نو وی اسٹرانگلی بلیو دیٹ کہ کوئی بھی کمپلینٹ جو ہمارے پاس آتا ہے ہی شی از آف پرائم امپورٹینس, اور وہ ہمارے ساتھ جو ہم انکریج بھی کرتے ہیں کہ کوئی بھی کمپلینٹ جو ہمارے پاس میں آئے گا, پرسنلی میں خود بھی کمپلینٹس کو سنتا ہوں, میرے پاس ڈائریکٹلی بھی آتے ہیں, ہمارا کمپلینٹ سیلز ہیں وہ بھی اس کو دیکھتے ہیں, اینڈ وی گیو دیم کانفیڈینس کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ آپ اگر جس کی بیس پہ آپ بلیک میل ہو رہے ہیں, فیل کانفیڈنٹ, کم ٹو NCCIA, اور آپ کی پراپر اس کو ہم مینٹین کریں گے کانفیڈینشیلٹی کو اور پرائیویسی کو, اور 100% انشاءاللہ آپ کو رسپانس ملے گا. پرائیویسی کی بات کی, خواتین زیادہ تر جو ہے سوشل کرائم کا جو ہے وہ شکار ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ خاموش رہتی ہیں, وہ کیس رپورٹ نہیں کرتی اپنی عزت کی خاطر. خاندان میں ظاہر ہے بدنامی ہوتی ہے, بدنامی کے خوف سے جب وہ رپورٹ نہیں کرتی, ایسی خواتین کے لیے یہاں سائبر کرائم میں جو کہ NCCIA اب بن چکا ہے, یہاں پہ کوئی ایسا خواتین کا جو سٹاف موجود ہے جو انہیں ڈیل کر سکے, جو بالکل خواتین کی سیپریٹ جو ہے کمپلین پہ عمل کر سکے, ان کی سنوائی کر سکے, ان کی داد رسی کر سکے. سر بالکل, جو آپ نے کویشچن پوچھا بیسیکلی دیٹ از ایگزیکٹ پروسیجر. کوئی بھی کمپلینٹ ہمارے پاس آتی ہیں وہ ہمیں آن لائن بھی تھرو ای میل تھرو آر پورٹل اپنی کمپلینٹ بتا سکتی ہیں, وہ پراپرلی ہم اس کو کیٹر فارورڈ کرتے ہیں. جو ہمارے پاس ڈائریکٹلی آ جاتے ہیں ہم ان کو بھی کرتے ہیں, ان کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں. میجورٹی آف دا ٹائم جو ہے کنٹینٹ ڈیلیٹ ہو جانے پہ دا کمپلینٹ فیل سیٹسفائڈ. ان سرٹن کیسز جو ہے وہ دیٹ از کنورٹ انٹو این FIR, جو کہ ہم اس کو وہ کرتے ہیں. اس ٹائم پہ وی آر ایبل کہ آلموسٹ 25% پلس کیسز میں جو ہمارے پاس ابھی تک جن کے ہم کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہوئے ہیں, ہماری جو سب سے زیادہ کنوکشن کی ریشو ہے دیٹ از ہراسمنٹ ریلیٹڈ کیسز, کہ اس میں ایویڈنس بھی پراپر ہوتا ہے, اور جو اکیوزڈ انٹل انلیس جو خاتون ہیں یا جو کمپلیننٹ ہیں وہ خود وڈرا نہیں کرتی کیس کو, دیٹ کنورٹس انٹو کنوکشن. اینڈ کیونکہ اس میں ڈیجیٹل ایویڈنس ہم پراپرلی چین آف کسٹڈی مینٹین کرتے ہیں, ایویڈنس پراپرلی سیکیور کرتے ہیں, اور وہ ہوتا ہے. جہاں تک بات ہے پرائیویسی کی, یس وی ہیو, ہم پریفر یہی کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لیڈی آفیسرز ہیں وہی ان کیسز کو انٹرٹین کریں. ہم نے میکانزم یہی ڈیولپ کیا ہوا کہ کوئی بھی خاتون جو ہمارے پاس آتی ہیں ان کو ہم کاؤنسلنگ والے میکانزم میں لے کے خاتون پراپرلی وہ خاتون ہی ان کے کیس کو انٹرٹین کریں, جس کو ہم اس کو دیکھیں. آن ورڈ فردر جو ہم نئی ریکروٹمنٹس کر رہے ہیں اس میں بھی جو چنک ہے وہ خواتین کا جو ایز پر گورنمنٹ پالیسی ہے وہ ہے, تاکہ یہ جو خواتین ریلیٹڈ کیسز ہیں اس کو ہم پراپرلی مینٹین بھی کر سکیں, اس کو ہم انٹرٹین بھی کر سکیں, اور کانفیڈینس میں وہ اپنی بات بھی بتا سکیں. بیکاز کہ اگر ایک لیڈی ہو از اگریوڈ, وہ اگر فیمیل آفیسر جو ہماری ہیں, خاتون آفیسر جو ہیں, ان کے ساتھ اگر ایکسپلین کرتی ہیں تو شاید وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو سم ادر میل آفیسر. تو اس لیے ہم میجورٹی آف دا ٹائم, انفیکٹ 95% آف کیسز میں جو ہمارے پاس اس طرح کی کیسز آتے ہیں, ہم جو کنٹینٹ ریلیٹڈ چیزیں آتی ہیں وہ ہم خواتین آفیسرس کو ہی دیتے ہیں اور وہی ان کو انٹرٹین کرتی ہیں. اور جو ابھی ہم اس کو جو انڈکشن ہے اس میں بھی ہم اس کو بڑھا بھی رہے ہیں. مختلف جو ہے گروپس بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے اوپر, کمیونٹی گروپس بھی ہیں, نیوز گروپس بھی ہیں, انٹرٹینمنٹ گروپ بھی ہیں. اگر اس میں کوئی بھی مواد کوئی بھی شخص شیئر کر دیتا ہے ریلیٹڈ اگینسٹ اسٹیٹ یا کسی کی کردار کشی کے حوالے سے, اور وہ کمپلین سائبر کرائم میں آ جاتی ہے, تو کیا اس گروپ کا ایڈمن اس کا ذمہ دار ہے, وہ سائبر کرائم کے زمرے میں آئے گا, یا وہی شخص جس نے اس گروپ میں وہ خبر شیئر کی ہے؟ ابھی تو جو بیسیکلی جو بندہ جو کہ کنٹینٹ ڈائریکٹلی شیئر کر رہا ہے وہی نارملی اس کرائم کا وہ ہے پارٹ ہے, ٹھیک. بٹ اگر اس میں سے آتے ہیں کہ ایڈمن نے ایک اس چیز کو وہ دیکھا ہے
اور جیسے نارملی مختلف میڈیا گروپس ہیں, وی آر پارٹ آف دوز میڈیا گروپس, کچھ ایسی چیزیں شیئر ہو جاتی ہیں جو کہ گروپ ایڈمن جو ہیں وہ اس کی پالیسی باقاعدہ بڑی اس میں دے چکے ہوتے ہیں, جو اس کی اباؤٹ والا ہے اس میں سے پالیسی دے چکے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے ہیں. اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ کچھ ایسے واٹس ایپ گروپس جو میڈیا گروپس ہیں جو جہاں پہ اگر کوئی ایسی چیز شیئر ہوتی ہے جو سمپل ایک فیکٹر جو میں آپ سے نریٹ کر دوں, کچھ ٹائم پہلے کراچی پولیس میں جب ہم سرو کر رہا تھا میں, تو ہمیں ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیا گیا تھا میڈیا گروپس میں تمام دوستوں کو کہ کوئی بھی ایسا وکٹم ہے جو کہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں انوالوڈ ہے, ان کی چہرے بلر اور آئیڈینٹی ان کی ڈسکلوز نہیں کی جائے گی. تو جتنے میڈیا گروپس تھے اس میں آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی جاتی تھی, جو پی آر اوز تھے وہ بھی اسی طرح سے چیزیں شیئر کرتے تھے, جو تمام کرسپونڈنٹس تھے وہ بھی اس طرح سے شیئر کرتے تھے. بٹ آئی ہیو سین اٹ کہ اگر کسی ایسی چیز میں وداؤٹ بلرنگ پکچر شیئر کی گئی ہے تو ایڈمن کی طرف سے باقاعدہ ان کو میسج کنوے ہوا ہے کہ یو کی ناٹ شیئر اٹ, اور وہ کنٹینٹ ڈیلیٹ بھی کیا گیا ہے. I see that. But in certain cases اگر وہ ایڈمن اپنی رسپانسبلٹی یہ والی فلفل نہیں کرتے ہیں کہ اس میں وہ وسل بلوئنگ نہیں کرتے یا اس میں کنٹینٹ میں اس کا اویئرنیس نہیں کرتے ہیں کہ جی یہ پالیسی اس واٹس ایپ گروپ کی نہیں ہے, بیکاز جب آپ واٹس ایپ گروپ رن کر رہے ہیں تو آپ پہ وہی چیزیں لاگو ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ کی میس کمیونیکیشن میڈیا کے طور پہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں, وہی چیزیں یہاں پہ بھی امپلیمنٹ ہوتی ہیں. سو اگر ایڈمن ہیں کسی بھی, چاہے وہ میس کمیونیکیشن کا میڈیم جو واٹس ایپ گروپس ہیں, کوئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, یا کوئی ڈیجیٹل چینلز ہیں جس پہ وہ چیزیں ہیں, تو اگر وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی تو یس ہی کین بی آسک فار کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرائیں, سو دیٹ کہ وہ کانٹینٹ رادر دین کہ اس کو ڈیلیٹ ہونے کی یا اس کانٹینٹ کو ایڈمن کی طرح سے باقاعدہ سپورٹ ملتی ہے, تو یس ہی کین بی آسک فار کہ جناب آپ اس میں سے ایکسپلین کریں گے کیا پوزیشن ہے. اچھا, اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے کسی بھی شخصیت کے خلاف, ابیوز لینگویج استعمال شروع ہو جاتی ہے ایکس پہ یا دیگر اکاؤنٹس پہ, تو ان اکاؤنٹس کے خلاف اگر کوئی کمپلین کرتا ہے جو کہ زیادہ تر فیک اکاؤنٹ ہوتے ہیں, تو کیا سائبر کرائم ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے آپ کی NCCI؟ سمجھ بالکل کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. اور اس میں جیسے میں نے آپ کو ریکویسٹ کی پہلے کہ جہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ کچھ فیک اکاؤنٹس ہیں جو کہ بنائے جاتے ہیں اور وہ چیز ہوتی ہے, یس وی آر ایبل ٹو انویسٹیگیٹ دوز کائنڈ آف اکاؤنٹس. کوئی بھی بندہ جو کہ کسی بھی کیپیسٹی میں فیک اکاؤنٹ رن کر کے کوئی ایک کیمپین کر رہا ہے, کوئی ٹرولنگ کر رہا ہے, یا کوئی ایسی چیزیں جو کہ انریسٹ کو یا کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوس کو پھیلا رہی ہیں, تو دیٹ از رانگ. اور ہم ان تمام اکاؤنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بھرپور کیپیسٹی رکھتے ہیں, ہم ان کے خلاف ایکشن بھی لیتے ہیں, کارروائی بھی کرتے ہیں, اور ان کے خلاف پراپرلی جو کرمنل پروسیڈنگز ہیں وہ انیشیٹ کی جاتی ہیں. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی فیس بک انتظامیہ, ایکس یا دیگر جو سوشل پلیٹ فارم ہیں ان کی انتظامیہ سے رابطے میں ہے؟ جی بالکل. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہیں, چاہے وہ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جو کہ پاکستان میں آپریٹ ہوتے ہیں, تمام لوگوں کے ساتھ میں رابطے میں ہے. اور تمام ایجنسی کی اپنی جو لا انفورسمنٹ میکانزم ہے, کوآرڈینیشن ہے لائزون کا, وہ بڑا افیکٹو ہے. اور ہمارے باقاعدہ پورٹلز ہیں جو کہ ہمارے پاس میں, جن کی وجہ سے ہم ان کو پراپرلی چیزیں بھی کر سکتے ہیں. ان سرٹن کیسز ہمارے پاس میں کوئی امیوننٹ تھریٹ کے حوالے سے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی کچھ چیز سامنے آئی تھی, کوئری ہمارے پاس آئی تھی, وی ور ایبل ٹو گیٹ ڈیٹا فرام دیٹ پلیٹ فارم ان اونلی 15 minutes. Yes. So this is how effective our liaison is. اوکے. بیرون ملک سے اکثر اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ پاکستانی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے خلاف, کوئی سیاسی جو لیڈر ہیں ان کے خلاف جو ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, ایسی لینگویج, ایسی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ایسے لوگ آپ آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں, ان کی شناخت ہو پاتی ہے, یا وہ کون کون سے ممالک ہیں جہاں سے یہ آپریٹ ہو رہے ہیں؟ سمر بھائی, کوئی بھی ایسا شخص یا کوئی بھی ایسا انڈیویجول جو کہ اسٹیٹ نیریٹیو یا اسٹیٹ کے اگینسٹ میں
کہیں پہ بھی بیٹھ کے کوئی بھی کیپیسٹی میں کوئی مڈ سلنگنگ کر رہا ہے، کوئی ڈیفیمیشن کر رہا ہے، کوئی فیک نیوز پھیلا رہا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ وہ کر رہا ہے، یس اٹ ٹیکس ٹائم بٹ وی آر ایبل ٹو ٹریک دیم، اور چاہے وہ فیک ہو چاہے وہ کسی کیپیسٹیز میں ہو، کچھ آئی پیز جو ہیں وہ ہمیں مختلف جگہوں کی نشاندہی کرتی ہیں، جو کہ ہم نے ابھی مختلف کیسز میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، چاہے وہ بینڈ آؤٹ فٹس کی داستان ہو، جو ان کے سوشل میڈیا پیجز ہیں وہ فتنہ ہندوستان کے ہوں، فتنہ الخارج کے ہوں، تو ان کے مختلف جو پیجز ہیں، چاہے وہ کوئی اینٹی اسٹیٹ کارروائی کرنے والے، سوشل میڈیا ٹرولنگ والے، کوئی بھی جو لوگ ہیں، وہ اگر کسی بھی جگہ سے جو کہ پاکستان فزیکل جورسڈکشن یا فزیکل جغرافیکل باؤنڈری سے باہر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یس وی آر ایبل ٹو ڈو اٹ. اس میں ٹائم ڈیفینیٹلی درکار ہوتا ہے بٹ وی آر ایبل ٹو ڈو اٹ، اور اس میں ہم سکسیزفلی کرتے بھی ہیں، ہم سکسیزفلی آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے کی بھی ہیں، جو کہ اور اس کو ہم جو کیپیسٹی ہے ہماری اس کو مزید امپروو بھی کر رہے ہیں، مختلف سافٹ ویئر کی پروکیورمنٹ بھی ہم کر رہے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری جس میں ہم مختلف کنٹریز کے ساتھ میں ایم ایل ایز بھی شیئر کرتے ہیں، کچھ ایسی ہماری انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن بھی ہے مختلف ایجنسیز کے ساتھ میں، جو کہ ہمیں یہ ساری چیزیں کرنے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ بھی ہوتا ہے. افغانستان اور انڈیا، یہاں سے پاکستان کے خلاف بہت زیادہ مواد جو ہے وہ اپلوڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ان دو ممالک میں موجود جو لوگ ہیں ان کے خلاف این سی سی آئی اے کیا کارروائی کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتی ہے؟ جی دیکھیں، این سی سی آئی اے کا جو بیسک ہماری جو آپریشنل جورسڈکشن ہے، اور جو ہماری وہ کیا کہتے ہیں آپ کی جو پروسیڈنگز ہیں ہماری، وہ پاکستانی کرمنل لاز کے تحت میں آپریٹ ہوتی ہیں. سملرلی جب ہمارے پاس میں اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس میں کوآرڈینیشن بھی ہو جاتا ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات بھی ہو جاتی ہے، اور چاہے وہ یہ دو ممالک ہوں یا کوئی بھی ممالک ہوں، یہ سملر پیٹرن پہ ہے. جیسے ایف آئی اے ہماری جو ہے یا جو دیگر پروونشل پولیس سیٹ اپس ہیں، کسی بھی انڈیویجول کو جو کہ کرائم کر کے ملک سے باہر بھاگ گیا ہے تو ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز کے تھرو بھی ان سے لایا جا سکتا ہے، انٹرپول کے تھرو بھی لایا جا سکتا ہے، جو ہمارے پاس میں جو بارڈر کنٹرول میکانزم ہے ان کے تھرو بھی لایا جا سکتا ہے. تو یس ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں جو کہ ہم بیسس پہ گورنمنٹ کے ساتھ میں شیئر کر لیتے ہیں، گورنمنٹ از ایبل ٹو ڈو اٹ. انڈیا اور افغانستان میں جو پاکستان کے خلاف جو اکاؤنٹ وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، کیا این سی سی آئی اے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہیں ان کو اپروچ کیا ہے ان اکاؤنٹس کو بند کرنے کے لیے، یا آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ایسے اکاؤنٹ؟ جی، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اور اس میں ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ میں پراپر ایک چیزیں تو شیئر بھی کی ہوئی ہیں. اس کو مزید بھی جو ہے جو بہتر طریقے سے ہے امپلیمنٹیشن وہ بھی ہم کروا رہے ہیں. کراچی میں سب سے زیادہ سائبر کرائم کے کیس خواتین نے رپورٹ کیے ہیں یا مردوں کی طرف سے رپورٹ ہوئے ہیں؟ کراچی میں ہمارے پاس جو سب سے زیادہ جو فریکوینسی آف کرائم رپورٹنگ جو رپورٹڈ کرائم ہے اس میں ہراسمنٹ بھی ہے اور فائنینشیل فراڈ بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. فائنینشیل فراڈ میں ایکولی میل فیمیل دونوں کی طرف سے رپورٹ ہوئے ہیں، اور ہراسمنٹ میں میجورٹی آف دی کیسز میں یہ خواتین کی طرف سے رپورٹ ہوئے ہیں. احتیاط کے لیے کیا کہیں گے؟ عوام کیسے بچیں ان فراڈ سے جو اسکیمس ہو رہے ہیں؟ کیا طریقہ کار اختیار کریں، یا عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، کسی بھی کیپیسٹی میں جو ون لائنر ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کیپیسٹی میں کوئی بھی بندہ جو کہ آپ کی پرسنل آئیڈینٹی مانگ رہا ہے، وہ امپرسنیٹر ہے، وہ اسکیمر ہے، کسی بھی صورت میں. دیکھیں، اسکیم کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے جو کہ آپ کی پرسنل آئیڈینٹی ہے. کسی بھی کیپیسٹی میں کوئی بھی شہری اپنی پرسنل آئیڈینٹی، کوئی کوڈ، کوئی کوریئر کمپنی کی طرف سے آئے ہوئے پارسل کا کوڈ، کسی جگہ سے کوئی بھی چیز ہے وہ آپ شیئر نہیں کریں، بیکاز دیٹ از اے کرائم اینڈ دیٹ از بیسیکلی اے اسکیم ایکچولی. کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی فائنینشیل ادارہ یا کوئی بھی جو حکومتی ادارہ ہے، وہ فون پہ آپ سے آپ کی پرسنل آئیڈینٹی طلب نہیں کرتا ہے. جو بھی بندہ آپ سے طلب کر رہا ہے دیٹ از فیک اسکیم، چاہے وہ کسی بھی کیپیسٹی میں کر رہا ہو. کہا جاتا ہے کہ این سی سی آئی اے جو ہے وہ سفارش
پہ کیسز حل کرتی ہے. تو کیا واقعی یہاں پہ سفارش پہ ہی کیس حل ہوتے ہیں یا بغیر سفارش کے بھی کیس حل کرتے ہیں آپ؟ جہاں تک بات آئی سفارش کی، ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے میں آفس میں بیٹھا تھا، 1-2 مہمان آئے ہوئے تھے، تو وی ور ہیونگ کانورزیشن کہ کیپیسٹی بلڈنگ کیسے کرنی ہے، این سی سے کیسے امپروو کیا جائے. تو میں گارڈ جو ہمارے ہیں گیٹ پہ، انہوں نے مجھے بتایا نارملی ہم 5 بجے تک کمپلینٹس کو انٹرٹین کرتے ہیں، جو واک ان ہمارے پاس آتے ہیں، نیکسٹ ٹائم جاتے ہیں تو ان کا کہتے ہیں اگلے دن آ جائیں. تو میرے پاس آئے، آئی واز آف سٹنگ ان آفس، کہ سر وہ ایک آئے ہیں کمپلینٹس، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ان کی 13-14 سال کی جو بچی ہے وہ مسنگ ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ان کو سن لیتے ہیں، جو ہمارے دوست تھے. تو میں نے ٹیم کو بولا، میں نے کہا آنے دیں، آ جائیں، سن لیتے ہیں. نارملی ہم بلا لیتے ہیں اگر ایسی کوئی ایمرجنسی سچویشن آتی ہے تو. سمجھ دے کیم ٹو می، اور میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں، وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بندہ کسی بندے کو نہیں جانتے تھے، رب کو جانتے تھے. بس رب کی سفارش تھی ان کے پاس میں اور وہ آ گئے. خیر آ جاتے ہیں ہمارے پاس میں. میں نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ ان کو لک آفٹر کریں. سمجھ بھی 13-14 سال کی بچی تھی وہ، جو کہ شی وینٹ مسنگ. اور وہ ان کا یہ تھا کہ جی وہ کوئی ورگلا کے نہ لے گیا ہو، کوئی کڈنیپ نہ کر گیا ہو. خیر ہم نے ان سے پوچھا کہ جی کوئی ایسی چیز جو کہ وہ ہو. وہ کسی تھانے پہ گئے تھے، تھانے والوں نے یہاں ریفر کر دیا کہ جی آپ وہاں جائیں، آن لائن وہ چیز تھی. خیر وہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھا جو کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ شاید وہ سوشل نام پورا بھی ان کو بتانا نہیں آتا تھا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا نام بھی غلط بتا رہے تھے، بٹ خیر چونکہ اندازہ ہو جاتا ہے پورا نام بھی ان کو نہیں بتانا آتا تھا. بہت ہمبل بیک گراؤنڈ، بہت ہمبل بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے. کسی کی کوئی صحافی کی، کسی کو پولیس والے کی، کسی کی کوئی سفارش کوئی نہیں. جسٹ واکڈ ان، گارڈ نے سن لیا، اللہ واسطے اس نے بھی کہا اندر چلے جائیں. وہ آفس میں بیٹھا تھا، آ گئے ہمارے پاس میں، ہم نے ٹیم لگا دی. ہم اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا ڈاٹا ہم نے جو ہمارے پاس ڈیوائس میں انہوں نے تھا کہ جی وہ ان کے پاس اپنی ڈیوائس نہیں تھی بچی کے پاس میں، لیکن مدر کی ڈیوائس وہ یا باپ کی ڈیوائس جو تھی وہ یوز کر لیتی تھی کبھی کبھی، جیسے بچے ہمارے یوٹیوب دیکھتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں. تو خیر وہ ہم نے انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کدھر گئی ہے، کس کے ساتھ گئی ہے. خیر ہم نے فون اسکین کیا، ڈیوائس اسکین کرتے کرتے کچھ ڈاٹا جو کہ ان اویلیبل تھا ایٹ دیٹ ٹائم اس فون میں، تھرو آر فرینزک، تھرو آر ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہم نے وہ ریٹریو کیا. وی ور ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اے چیپ جو کہ جس سے ہمیں پرائمریلی ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ اس کے ساتھ میں ہے. ہمیں پکچر ملی، وی رن تھرو ان آر ڈاٹا بیسز جو ہمارے پاس ایک مختلف پورٹلس ہمارے پاس میں ہیں. اس کے ان کے آنے اور فائنل ٹریس میں ٹک این آور، اور اس میں ہم اس بندے کی آئیڈینٹی، اس کی ڈیٹیلس، سب چیز نکالنے میں ور سکسیزفل. نیکسٹ اسٹیپ تھا کہ جی ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ اٹ. سو سچویشن ایسی تھی، سو آئی ریکویسٹڈ این ایس ایس پی سروائنگ ہیئر ان کراچی، جہاں پہ وہ تھے سروڈ ان کراچی پولیس. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ سر یہ اس طرح سے ایک سچویشن ہے، تو اف یو آر اویلیبل، کوئی جیسے نارملی ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر ڈیوٹیز اینڈ اسٹف لائک دیٹ ہوتا ہے کراچی میں ہمیشہ بڑی ہی ایک فاسٹ پیس پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو آئی اسٹل ریمبر ہز ورڈس، کہتے ہیں بھائی جس طرح کا تو کیس بتا رہا ہے نا، سب کام چھوڑ دے، ان کو بھیج دے میرے پاس. ٹھیک ہے، سب کام چھوڑ دیے، بھیج دے. سو ہی گیو اس ا لائزن آفیسر، وی وینٹ اوور دیر. ٹھیک ہے، دیٹ واز اے ٹرکی تھنگ ٹو ڈو، اور آؤٹ آف دا وے تھا، آؤٹ آف دا باکس تھا. خیر ہم نے وہ کر لیا. ایٹ 11 o'clock دا ایس ایس پی کالڈ می بیک اینڈ سیڈ دا گرل از ریکورڈ. ٹھیک ہے، اور مجھے یہ یاد ہے جب وہ یہاں سے میرے آفس سے جا رہے تھے تو انہوں نے صرف یہ ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو دس از ہاؤ بھائی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم کسی میڈیا پہ پروجیکشن اس کی نہیں کر سکتے ہیں، بٹ یس وی آر ڈوئنگ اٹ، وی آر ڈوئنگ تھنگس. اینڈ دا ون جس کا ہمارے ساتھ میں وہ ہے، یس دیر وڈ بی ملٹیپل perspectives, narratives regarding performance of NCCIA. Some would be in favor of us, some would be against us. ٹھیک ہے کہ شاید کسی ایک کا کام نہیں ہوا ہوگا، بہت ساروں کے ہو گئے ہوں گے. بٹ یس ایز آف ناؤ when all of my officers, when we go home, we feel accomplished. Yes, we have done something in the day.
بہت شکریہ. یہ تھے طارق نواز، ایڈیشنل ڈائریکٹر سندھ سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. ان کا کہنا ہے کہ عوام جو ہے وہ احتیاط کرے، کسی کو اپنی پرسنل جو انفارمیشن ہے وہ نہ دیں تو وہ اسکیم سے بچ سکتے ہیں. سمر عباس کو اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.